السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگ کے ساتھ مٹن کنہ گوشت یا پھر مٹکا گوشت کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں۔ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے لیکن تھوڑی سی ٹائم کنزیومنگ ہے، تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ یہ بالکل سیم ویسے ہی بنتی ہے۔ تو آئیے اس مٹن کنہ گوشت کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ آپ اس کو صرف مٹکے میں ہی یا پھر مٹی کے برتن میں ہی بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے گھی، جو کہ میں نے 250 گرام یا پھر 1 کپ بھر کے میں نے لیا ہے۔ اس کو آپ آئل میں کبھی نہیں بنائیے گا، یہ میں نے بناسپتی گھی لیا ہے، تو آپ لوگ اسی میں بنائیے گا۔ تیل میں اس کا ذائقہ بالکل بھی اچھا نہیں آتا، بس یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں نے ان کا دھیان رکھنا ہے، اس کے بغیر ذائقہ بالکل بھی اچھا نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سلائسڈ انین، جو کہ میں نے 3 میڈیم سائز کی لی ہیں۔ اس کو میں نے رفلی چاپڈ کر لیا ہے باریک۔ پیاز کو ہمیں اتنا پکانا ہے کہ یہ بالکل پنک پنک سی اور تھوڑی سی سافٹ ہو جائے، تو جب یہ ہو جائے گی پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ پیاز جو ہے وہ آلموسٹ ہو گئی ہے، تو اب ہم اس کے اندر مٹن ڈال دیں گے، جو کہ میں نے 1 kg لیا ہے۔ یہ صرف مٹن میں ہی اچھا لگتا ہے، تو آپ لوگ بھی اس کو مٹن میں ہی بنائیے گا۔ گوشت میں نے 1 kg کے قریب لیا ہے۔ یہ اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ میٹ ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے ہائی فلیم پہ۔ کلر چینج ہونے تک ہمیں اس کو 2 منٹ قریباً پکانا ہے۔ اس کا کلر جب چینج ہو جائے تو اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے ایڈ کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر جو ہے وہ بالکل چینج ہونے پہ آ گیا ہے، تو اب ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے۔ ادرک لہسن کا پیسٹ 2 ٹیبل اسپون۔ اس کو ڈالنے کے بعد آپ 2 منٹ اچھے سے بھونیں، تاکہ جو گوشت کی اسمیل ہوتی ہے وہ اچھے سے نکل جائے۔ 2 منٹ بھونیں گے ہم اس کو، پھر دکھائیں گے۔ 2 منٹ بھوننے کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے نمک 1 ٹی اسپون یا پھر آپ کے ٹیسٹ کے مطابق۔ اس کے بعد ہم نے ایڈ کیا ہے دھنیا پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون بھر کے۔ پھر اب ہم ایڈ کریں گے ہم اس کے اندر لال مرچوں کا پاؤڈر 2 ٹی اسپون، ٹیبل اسپون نہیں لیا میں نے، 2 ٹی اسپون لیا ہے میں نے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر ہلدی پاؤڈر ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون۔ اب اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے تقریباً 8 منٹ کے لیے۔ میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو بھوننا ہے، میڈیم ٹو ہائی۔ یہ اچھے سے بھن گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بس اسی طرح ہمیں بھوننا ہے۔ اب ہم اس کے اندر ہری الائچی ایڈ کریں گے، جو کہ میں نے لیے 6 سے 7۔ ہری الائچی اور جو کالی والی بڑی الائچی ہوتی ہے، ان دونوں کا ہی فلیور اس کے اندر سب سے زیادہ آتا ہے، اسی سے اس کا فلیور انہینس ہوتا ہے۔ تو ہم یہ 6 سے 7 چھوٹی والی ہری الائچی ایڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم دار چینی کے 2 ٹکڑے ایڈ کر دیں گے۔ بڑی الائچی میں نے 3 لی ہیں، یہ ایڈ کر دیں گے ثابت۔ اس کے بعد میں نے 4 سے 5 لونگے اور 7 سے 8 کالی مرچیں لی ہیں، وہ ایڈ کر دیں گے۔ یہ مسالے ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو بھونیں گے تقریباً 2 منٹ کے لیے۔
یہ اچھے سے دیکھیں 2 منٹ تک بھن گیا ہے۔ اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پانی، تقریباً 2 سے 2.5 گلاس۔ اس کو ہم زیادہ پانی میں زیادہ پانی ڈالیں گے، 2 سے 2.5 گلاس، اور پھر اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے 2 گھنٹے کے لیے۔ پھر ہم تھوڑی تھوڑی دیر میں چلاتے بھی رہیں گے اس کو بیچ میں، لیکن آپ نے اس کو 2 گھنٹے مستقل پکانا ہے۔ کوکر میں یہ بالکل بھی اچھا نہیں بنے گا، دیر تک پکے گا تبھی اس کا فلیور انہینس ہوگا۔ تو ہم اس کو 2 گھنٹے کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ چھوڑ دیں گے۔ گوشت جو ہے وہ بہت زیادہ گلانا ہے ہمیں اس کے اندر، جس طرح ہم نہاری میں گلاتے ہیں۔ تو پھر میں آپ کو 2 گھنٹے بعد دکھاؤں گی۔ اس کو پکتے ہوئے 2 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت جو ہے وہ اچھے سے گل گیا ہے بالکل۔ ابھی اس پوائنٹ پہ ہی ہمیں سارا نہیں گلا لینا، تھوڑا سا ہمیں اس کے اندر سخت رکھنا ہے ہمیں، کیونکہ ابھی اور پکانا ہے اس کو، تو پھر یہ بالکل حلوہ ہو جائے گا، تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جائفل جاوتری، جو کہ میں نے لیا ہے 1 ٹیبل اسپون۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا جائفل کا ٹکڑا ہے اور تھوڑی سی جاوتری ہے۔ اب ہم ان دونوں کا پاؤڈر بنا لیں گے اور یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا پاؤڈر بنا لیا ہے اور یہ اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ یہ جو میں مسالہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اسی سے فلیور بہت اچھا آئے گا۔ لال والی ثابت مرچیں ہم نے لی ہیں 5 سے 6۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر کسوری میتھی ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون، ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون کالا زیرہ۔ سفید زیرہ بالکل بھی ایڈ نہیں کیجیے گا، اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ ویسا نہیں آئے گا جیسا ہم کالے زیرے سے آئے گا۔ تو آپ لوگوں نے کالا زیرہ اور گھی اور مٹکے میں یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ لازمی ڈالنی ہیں۔ مٹکے میں ہی اس کو بنائیں اور گھی میں ہی اس کو بنائیں۔ تیل میں اگر بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن ٹیسٹ ویسا نہیں آئے گا۔ 5 ٹیبل اسپون آٹا لیا ہے گھر کا، اور اس کے اندر ہم اندازے سے پانی ڈالیں گے۔ ایک تھک سا ہمیں اس کا پیسٹ بنا لینا ہے، جس طرح ہم نہاری میں بناتے ہیں اس طرح ہمیں اس کو بنانا ہے۔ اچھے سے اس کا پیسٹ بنا لیں گے، پھر ہم اس کو ایڈ کریں گے۔ اس طرح کی کنسسٹنسی چاہیے ہمیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم میڈیم فلیم پہ ہی پکا رہے ہیں، آپ نے آنچ بالکل بھی تیز نہیں کرنی، کیونکہ یہ بالکل میڈیم فلیم پہ ہی پکتا ہے۔ تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جو ہم نے مکسچر تیار کر کے رکھا ہوا ہے، وہ ایڈ کرتے جائیں گے اور اسپون چلاتے جائیں گے تاکہ اس کے اندر گٹلیاں نہ بنیں۔ تو آپ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر سارا ایڈ کر دینا ہے، تو اس طرح جس طرح میں کر رہی ہوں کرتے جائیں اور چلاتے جائیں۔ نہاری کی طرح یہ اس کا تھوڑا سا اور پائے کا تھوڑا سا کامبو ہوتا ہے، لیکن ٹیسٹ جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ اور جو اس کا مکسچر ہے وہ ہم نے ڈالا ہے، اس سے یہ تھک ہوگی، لیکن ہمیں بالکل نہاری کی طرح تھک نہیں کرنا، تھکنس تھوڑی اس کی کم ہوتی ہے۔ تو اب ہم اس کو دیکھیں مکس کر لیں گے اچھے سے۔ اب ہم اس کو میڈیم فلیم پہ یا پھر لو فلیم پہ چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے۔ آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے مسٹ رکھنا ہے اسے لو فلیم پہ۔ یہاں پہ اس کو ہو گیا ہے آدھا گھنٹہ، ہم نے میڈیم فلیم پہ اس کو پکایا تھا۔ ابھی میں نے فلیم تھوڑی سی ہائی کری ہے۔ اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون گرم مسالہ پاؤڈر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھکنس اچھے سے آ گئی ہے آدھے گھنٹے رکھنے سے، اسی لیے ہم نے کم ڈالا تھا آٹا۔ اب ہم اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون گرم مسالہ پاؤڈر ڈال رہے ہیں۔ گرم مسالہ پاؤڈر جو یہ میرا ہوم میڈ ہے، اس کی ریسیپی بھی میں آپ لوگوں کو دے چکی ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو میں اس کا آئی بٹن میں چیک کر لیں، لنک بھی جو ہے وہ میں ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گی، یا پھر آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ڈالنے کے بعد 1 منٹ اس کو پکائیں اور پھر آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں۔ یہ تیار ہے، آپ کنسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں، اور آئل بھی اچھے سے اوپر آ گیا ہے۔
تو یہ تھی آج کی ریسیپی. بس آپ بھی بالکل پرفیکٹ بنا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے، جیسے کہ مٹکے میں لازمی بنانا ہے، گھی کا استعمال کرنا ہے، کالا زیرہ ایڈ کرنا ہے، اور ہری الائچی اور کالی الائچی یہ لازمی ایڈ کرنی ہے آپ نے. اسی سے یہ مین انگریڈینٹ ہوتے ہیں اس کے. تو آؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ. کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسیپی کیسی لگی. سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.